थाने गया बेचारा, एप्लीकेशन थाने वाले दरख्वास्त नहीं ले रहे क्योंकि आईजी का नाम था। अब देखिए सेक्शन 171(419) साफ ये कहता है कोई भी शख्स किसी अदारे की मंजूर शुदा यूनिफॉर्म सिर्फ अदारे की जिसको ऑथोराइज करती है वो पहनता है, दूसरा नहीं पहनता। डीएसपी आईजी की वर्दी पहन के हाईकोर्ट में आ गया था, उस पर पर्चा हो गया था। तो एक वज़ीर आला इतना बड़ा जुर्म करे और आईजी डीआईजी हजरात वहाँ खड़े उसको देख रहे हैं, उसकी इयानत कर रहे हैं। मरियम की वर्दी पे जरा गौर करें, टोपी आईजी वाली है, स्टिक आईजी की है, बाकी यूनिफॉर्म कांस्टेबल का है। ये गटर साफ करने वाले बेचारे हैं जिनकी यूनिफॉर्म है, आए ना गटर साफ करें। ये फॉर्म 45 की नहीं 47 की वज़ीर आला है। और एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है, वो जाली नोटिफिकेशन है। आईजी कौन होता है नोटिफिकेशन करने वाला? कौमी असम्बली का स्पीकर है, ये सदर या गवर्नर है जो ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है कि ये काम भी कर सकते हैं आप। ये बावलनगर ने इतना बड़ा जो फिल्में बनी हुई मारा है इनको, वहाँ ज़ारत जती के लिए बावलनगर क्यों नहीं गई? ये टिकटॉकर मत बने। जब तक इस मुल्क के अंदर सही जमहूरियत नहीं होगी, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा पुलिस की पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म में शमूलियत इख्तियार करती हैं, जिन पर के लाहौर की सेशन कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर होती है। ये दरख्वास्त किन ग्राउंड्स पर उनके ख़िलाफ़ दायर की गई और फिर पुलिस की जानिब से इसका एक वजाहती बयान भी सामने आया है कि ये कानून के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी वायरल हुआ है जिसमें ये पढ़ा जा सकता है कि ये बाकायदा इजाज़त है वज़ीर आला पंजाब को और गवर्नर को। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बाजवा साहब, ये बताइएगा, दरख्वास्त आपने दायर की, उनकी ग्राउंड्स क्या हैं? मैं वकील हूँ, एक वकार शाह एडवोकेट हाई कोर्ट है। उनका फ़ोन आता है मुझे, मैं घर था क्योंकि मेरा 12 बजे केस था हाई कोर्ट में। कहने लगे सर ये टीवी लगाए। मैंने क्यों नहीं लगाए? मैंने लगाया। मैंने क्या मसला है? ये तो मरियम तकरीर कर रही है और क्या है इसमें? ज़रा गौर से देखें। मैंने कहा यूनिफॉर्म पुलिस की पहनी हुई है। मैं कहा पहनी हुई है उसने। मैं कैप भी उसने आईजी की ली हुई है, स्टिक भी है हाथ में आईजी वाली। कहता सर इस तरह के हमने बहुत सारे केस किए हुए हैं, आपने किए हुए हैं, ये जुर्म नहीं है। मैं कहा जुर्म है। और 170 और 171(419) पीपीसी के तहत एप्लीकेशन दें। आप भी किधर बैठे? कहते जी मैं हाई कोर्ट में हूँ। मैं जाए अनारकली थाना लगता है वहाँ एप्लीकेशन दें। मैं हाई कोर्ट में बैठे, ये मैंने सोशल मीडिया ये टीवी पे देखे सारे प्रोग्राम, उनमें देखा है। वो थाने गया बेचारा एप्लीकेशन, तो उसका फ़ोन आता सर थाने वाले दरख्वास्त नहीं ले रहे क्योंकि आईजी का नाम था, मरीम औरंगजेब और दीगर। हमने स्टेज पे जितने लोग मौजूद थे उनका नाम लिखा था। ठीक है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं भी पहुँच रहा हूँ ऑफिस। मैं भी ऑफिस आ गया। मैंने वहाँ एप्लीकेशन जो थी जो कानूनी रेमेडी है, कानून जो कहता है 22/B की एक एप्लीकेशन तैयार की, उसको दी, दाखिल की जाके सेशन कोर्ट में जी। सेशन कोर्ट से वहाँ SHO पुरानी नारकली को 29 के लिए बुला लिया गया जी। अब देखिए सेक्शन 171(419) साफ ये कहता है कोई भी शख्स किसी अदारे की मंजूर शुदा यूनिफॉर्म सिर्फ अदारे की जिसको ऑथोराइज करती है वो पहनता है, दूसरा नहीं पहन सकता। अब एक डीएसपी आईजी की वर्दी पहन के हाईकोर्ट में आ गया था, उस पर पर्चा हो गया था। अब देखिए ये मैं आपको बता दूं, इसी पुरानी नारकली थाने में एक स्टूडेंट ने एक शर्ट पहनी हुई थी जिस पे SSG लिखा हुआ था। स्टूडेंट बेचारा आम लंडे से मिल गई शर्ट, उसने बेचारे ने अच्छी देखी और पहन ली। एक स्टूडेंट पे पर्चा हो रहा है जी। FSC के। तो एक वज़ीर आला इतना बड़ा जुर्म करे और आईजी डीआईजी हजरात वहाँ खड़े उसको देख रहे हैं, उसकी इयानत कर रहे हैं। आपने गौर किया उस वर्दी का? मरियम की वर्दी पे जरा गौर करें, टोपी आईजी वाली है, ठीक है, स्टिक आईजी की है, बाकी यूनिफॉर्म कांस्टेबल का है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। देखो सर ये तो आप कह रहे हैं, पंजाब पुलिस ने तो उसका वजाहती बयान भी आया है और एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है 30 जनवरी 2024 कि ये इंटाइटल्ड हैं कि वो पहन सकते हैं, गवर्नर भी और चीफ मिनिस्टर साहबा भी। तो ये तो कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना हुई, आप कैसे कह रहे हैं? छोटे भाई, मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ 29 तारीख का। अच्छा, ये लाएँ, नोटिफिकेशन दे दें आके अदालत में, फिर मैं देखूँगा नोटिफिकेशन जारी करने वाला और पेश करने वाला भी कानून से कैसे बचता है। वो जाली नोटिफिकेशन है। अच्छा, आज तक कभी पहले आपने अखबारों में या टीवी में आया कि जनाब आईजी ने एक आईजी कौन होता है नोटिफिकेशन करने वाला? पहले ये कौमी असम्बली का स्पीकर है, ये सदर या गवर्नर है जो ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है कि ये काम भी कर सकते हैं आप। ये इख्तियार सिर्फ सदर और गवर्नर को है। ये कौमी असम्बली कानून में तब्दीली करे तो। सर ये डिपार्टमेंटल सतह पर तो डिपार्टमेंट का इख्तियार है। नहीं, डिपार्टमेंटल सतह पे भी अगर करना होगा ना जी,
تو اس کا بھی طریقہ کار ہے. پولیس ریفارمز جو ہیں جی اس کا طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہے کہ آج وزیر اعلیٰ کے گریبان پہ ہاتھ پڑا ہے اور پرچہ ہونے جا رہا ہے اور آئی جی پہ پرچہ ہونے جا رہا ہے, ایک آپ راتوں رات نکال لیں ایک نوٹیفیکیشن. یہ نہیں ہوتا. کیا یہ راتوں رات نکالا جی راتوں رات نکالا گیا ہے. یہ پہلے کیوں نہیں آیا میدان میں؟ پہلے یہ بتا دیا. آج تک کسی اخبار میں چھپا ہے اور کسی ٹی وی چینل نے چلایا ہے؟ آپ سوشل میڈیا والے, آپ نے کبھی کسی چلایا ہوگا جی وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی وردی پہن سکتا ہے؟ پھر کیا کرو گے؟ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہم وکیل ہیں, میں قانون دان ہوں, قانون کا طالب علم ہوں. قانون کے طالب ہونے کے ناطے میں نے, کیونکہ یہ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ پہ پرچہ ہو رہا ہے جی, تو وزیر اعلیٰ تو اسے بھلے نہیں. آرٹیکل 25 آئین پاکستان کہتا ہے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہے. سر اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ وہاں پر گئی اور انہوں نے وہ پہن لیا, تو وہ عام تو نہیں عورت, وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, تو کیا وزیر اعلیٰ کو استحقاق حاصل نہیں ہوتا؟ نہیں, کوئی استحقاق حاصل نہیں. جرم کرنے کے لیے کوئی استحقاق نہیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ باول نگر نے اتنا بڑا جو فلمیں بنی ہوئی مارا ہے ان کو, وہاں اظہار یکجہتی کے لیے باول نگر کیوں نہیں گئی؟ یہ ٹک ٹاکر مت بنے. یہ ہمارے ملک کی وزیر اعلیٰ ہے, پورے ملک کے سب سے بڑے صوبے کی. اور یہ دیکھیے اس کا عہدہ کیا ہے. یہ آئی جی حضرات تو ہم ایس ایچ او کہتے ہیں ان کو. میرے بھائی ڈی آئی جی, آئی جی, ایس پی حضرات ایس ایچ اوز ہی ہوتے ہیں قانون کی نظر میں. ہم ان کو ایس ایچ اوز ہی کہتے ہیں, اور یہ تو ان سے کہیں بلند ہے. اس کا مقام تو کہیں اوپر ہے. یہ کانسٹیبل بنی پھرتی ہے. اور خدا کے لیے اظہار یکجہتی کرنی ہے تو یہ گٹر صاف کرنے والے بیچارے ہیں جن کی یونیفارم ہے, آئے نا گٹر صاف کرے, پتہ لگے یہ پبلک کی وزیر اعلیٰ ہے. یہ فارم 45 کی نہیں 47 کی وزیر اعلیٰ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, جو کہتی ہے میں دریا عبور کر کے, تو کہہ رہا آگ کے دریا عبور کر کے وہ یہاں تک. جی ہاں, فارم 45 سے فارم 47 کے درمیان ایک دریا ہے. وہ آگ کا دریا کون سی آگ ہے وہ آپ ڈیفائن کر لینا. آپ صحافی حضرات بڑی اچھی ڈیفینیشن کرتے ہیں, تو یہ آپ ڈیفینیشن کر لینا کون سا دریا اس نے عبور کیا ہے, کون سی آگ کا. خود ہی کہتی ہے نا, میں بوٹ پالشیوں کو بھی جانتی ہوں جو بوٹ پالش کر کے اقتداروں میں آتے ہیں 45 سے 47 میں. آخر وہ بوٹ بھی پہنے ہیں, یونیفارم بھی پہنی ہے, ٹوپی بھی ہے. اب پتہ کریں, یہ آپ نے پتہ کرنا ہے, کھوج تو آپ نے لگانی ہے. یہ ہمیں بھی لگا کے بتائیں. اظہار یکجہتی کے لیے جانا تھا تو وہاں باول نگر بنتا تھا جانا. خدا کے لیے اس طرح مذاق نہ اڑائیں میرے قانون کا. اگر ایک اسٹوڈنٹ پہ پرچہ ہو سکتا ہے, پہلے قومیں کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ بڑوں کے لیے انصاف اور تھا اور چھوٹوں کے لیے اور. اب اس بیچارے اسٹوڈنٹ کے لیے انصاف کوئی اور ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جو اس کو اظہار یکجہتی کا اور پتہ نہیں کیا کیا آپ الفاظ اس کو دیں گے. جو پٹواری گروپ دے رہا ہے اس کو دیتا رہے جو الفاظ دیتا ہے, لیکن قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. سر یہ ٹی وی سیریلز میں بھی دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ موویز میں بھی, کہ پولیس کی وردی وہ پہن کر آ جاتے ہیں, تو وہ بھی تو پہنتے. تو آپ لائیں نا میرے پاس کیس, میں ان کے خلاف مقدمہ درج کراؤں. وہ بھی اللیگل ہے, وہ بھی غیر قانونی ہے. ایک دفعہ باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ ڈرامے میں بند ہو گیا تھا یونیفارم پہننا, آپ کو پتا ہوگا. آپ صحافیوں کا اس ملک میں بہت بڑا کردار ہے رول آف لاء کے لیے. جب 2007 کی ہم وکلا کی تحریک چلی تھی تو آپ صحافیوں کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے. آج بھی آپ کی ضرورت ہے ہمیں, ہم وکلا کو رول آف لاء کے لیے آج بھی ہمارے اجلاس ہو رہے ہیں. خدا کے لیے نکلو. یہ 8-9 فروری اور 21 اپریل جو وقوع ہے, جب تک کنڈیم نہیں کرو گے, جب تک اس ملک کے اندر صحیح جمہوریت نہیں ہوگی, عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا. اس بچے کو تو جیل بھیج دیا آپ نے. اظہار یکجہتی کرنی تھی, باول نگر پولیس کے پاس جاتی, کیوں نہیں پکڑتی وہاں, کیوں نہیں گئی, کیوں نہیں حکم دیتی ان کو گرفتاری کا؟ کیا ہے نا پولیس کو پکڑ لو, ان کو دو ان پہ مقدمہ. خدا کے لیے, خدا کے لیے اس ملک کو قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے چلنے دے, اور بنا بھی اس لیے ہے. اب آپ اس کیس میں کیا چاہتے ہیں, آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 170 میں 2 سال سزا ہے, اچھا 171 میں 2 ماہ ہے, ٹھیک ہے, 419 میں 7 سال سزا ہے. اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا ویسے بھی اطلاق نہیں ہوتا. کون سا اسمبلی سے پاس ہوا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے, ہوا کسی اسمبلی سے؟ وہ ایک آئی جی کو کیا اختیار ہے نوٹیفیکیشن کرے؟ اور گورنر کرتا ہے. ہمیشہ آرڈیننس آتے ہیں, اسمبلی نہیں ہوتی. صدر یا گورنر آرڈیننس دیتے ہیں, نہ تو وہ آرڈیننس میں نے نہیں دیکھا. ابھی آنے دیں, ان کو دیں, کوئی ضرورت کرے تو صحیح آگے دے نا قانون کے مطابق. ہم نے سارا ریکارڈ اکٹھا کر لیا اس نوٹیفیکیشن کا, آپ کو بتا دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میرے پاس جو نتائج موجود ہیں؟ جی میرے پاس جو حقائق آئے ہیں وہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے, اور انشاءاللہ وقت آنے پہ بڑی دنیا سامنے آئے گی آپ کے. اور جب تک ہم لوگ اور صحافی اور وکلا مل کر انصاف دلانے کے لیے لوگوں کو نہیں نکلیں گے, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج 80-80 ہزار روپے کے بل ہم سوئی گیس کے دیں, عیاشیاں یہ لوگ کریں, کوئی بات ہے کرنے والی؟ خدا کے لیے عوام کو بچائیں, ملک کو بچائیں. آئین کی بالادستی کے لیے آپ صحافیوں کو ہم وکلا کے ساتھ نکلنا ہوگا. اب نکلنے کا وقت ہے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے درخواست میں کسے کسے فریق بنایا ہے؟ میں نے فریق تو ایس ایچ او کو صرف بنایا, لیکن مریم نواز کا نام ہے, پھر یہ بھی اسٹیج پہ جو موجود لوگ ہیں ان کا بھی.
ایک تفصیلی درخواست بھی ہم نے تیار کی ہوئی ہے جس میں ہمیں کچھ تصویریں اب نظر آئیں جن کو ہم نے عمری اورنگزیب ہے, آئی جی ہے, کوئی ایڈیشنل آئی جی ہے, کوئی کچھ یہ لوگ ہیں, سارے آئیں گے. اب دیکھو ایک پولیس افسر کے سامنے ایک جرم ہو رہا ہے, وہ اپنی سٹک دے رہا ہے, یہ جرم ہے. وہ اپنی کیپ دے رہا ہے, اس کے سامنے اس نے پہنی ہوئی, یہ جرم ہے. جی میرا یہی سوال ہے آپ سے. جی وہ دیکھ رہا ہے, آئی جی اور ڈی آئی جی, پولیس والے دیکھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شوز ہیں وہ شوز بھی الگ ہیں, وردی جو ہے وہ کانسٹیبل کی ہے, سٹک آئی جی کی ہے, کیپ بھی آپ بتا رہے ہیں تو یہ آئی جی کی ہے. جی تو یہ جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اعانت کر رہے ہیں اس ملزم کی, شاباش کرو جو کر رہی ہو, شاباش. جو اعانت کرتا ہے اس کو بھی سزا اتنی ہی ملتی ہے جو جرم کرنے والا ہے. انشاءاللہ یہ بھی کٹہرے میں ہوں گے. آپ کو صاف بتا دوں, اس میں شہادت کی ضرورت نہیں ہے مجھے. یہ میڈیا پہ چلے نا, بالکل چلیے اس کی فلم ہے, بالکل ایک یو ایس پی بنائیں گے, عدالت کو دیں گے, جی یہ ذرا پوچھ لیں یہی ہے مریم, آئی جی سے پوچھیں یہ یہی ہے, وہ اسٹیج پہ جو لوگ موجود ہیں یہ وہی ہیں, وہ بتائیں گے. بھائی صاحب اگر یہ اور قانون شہادت کا میں کلاس کرتا ہوں, قانون شہادت کا آرٹیکل 164 یہ ذہن میں رکھیے گا. ماڈرن ڈوائسز, آپ جو فلمیں بناتے ہیں بہت بڑا ثبوت ہے, انسان جھوٹ بول سکتا ہے, یہ آپ کی فلمیں جھوٹ نہیں بول سکتی. جب وہ فلم دیں گے عدالت میں, عدالت پوچھے گی مریم یہ آپ نے وردی پہنی ہے, آئی جی صاحب آپ ساتھ کھڑے ہیں, تو کیا انکار کریں گے وہ؟ اور اگر پولیس نے وہ نوٹیفکیشن درست ثابت کروا دیا تو آپ کا تو نہیں, کیس پھر بھی ختم ہو بنتا جائے ہے. گا. نہیں جی نہیں, پھر بھی مقدمہ بنتا ہے. کیسے؟ کون سا اسمبلی سے پاس ہوا ہے؟ ایک قانون اسمبلی سے پاس ہو کے اب تک 75 سال سے چل رہا ہے پاکستان پینل کوڈ. جی اس میں امینڈمنٹ ہوئی؟ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. میں نے مقدمہ درج کروانے کی درخواست پینل کوڈ کے تحت دی ہے, ٹھیک ہے. پولیس آرڈر کے تحت نہیں. یہ کرمنل اوفینس ہے, یہ کرمنل افینس. اس میں آئی جی کا نوٹیفیکیشن کرمنل افینس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے باپ, اس کے چچا شباز شریف 5 قتلوں کا مقدمہ بھی میں نے درج کروایا تھا, سبزہ زار قتل کیس, ٹھیک ہے. بڑا مشہور تھا. ڈسکوالیفائی ہوا تھا شباز شریف اسی کیس میں 2008 میں. زندگی رہی. اور اب میں آپ سے ایک سب سے گزارش کروں گا, جی جی میری ماں کے لیے دعا کر, بیمار ہے بس. اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے. آپ کی یقیناً یہ پریشانی ہے, مائیں تو جنت ہیں, ان کے قدموں تلے جنت ہے, آپ کی پریشانی ہم سمجھ سکتے ہیں. نہیں, یہی بات مجھے ایک دن بہت بڑی کی, بہت بڑے آپ کے وکلا ہیں سپریم کورٹ بیٹھے تھے, باجو آپ یہ کیس کرتے ہو, وہ کیس کرتے ہو, ڈرتے نہیں ہو, یہ بیان بھی دیتے ہو, لوگوں کے ساتھ انصاف کرو, زیادتی مت کرو. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو یہ کیس ہے, جو درخواست آپ نے دی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہے اور کم سے کم کیا ہے؟ درخواست میں نے بتایا نا, 170 پاکستان پینل کوڈ 2 سال ہے, 171 میں 2 ماہ ہے, اور 419 میں 7 سال تک سزا ہے. 7 سال. یہ کاگنیزیبل افینس ہے. سیکشن 154 ضابطہ فوجداری یہ کہتا ہے جو کاگنیزیبل افینس ہو پولیس پابند ہے اس پہ پرچہ درج کرنے. اب کیونکہ وزیر اعلیٰ ہے اور آئی جی اس میں آ رہا ہے, پرچہ نہیں دے رہے, ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو سنی سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب آفتاب باجوہ صاحب کی. تو اب ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.